بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مقال کتاب تعلیم الاسلام، مصنف حضرت علامہ مفتی اعظم محمد کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب میں بنیادی اسلامی تعلیمات کو قرآن اور مستند احادیث کی روشنی میں آسان اور سادہ سوال و جواب کے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ مواد صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے شیئر کیا گیا ہے تاکہ تمام مسلمان اہتمام کے ساتھ اصل اسلامی ہدایت حاصل کر سکیں۔ اذان و اقامت کا بیان۔ سوال: اذان کے کیا معنی ہیں؟ جواب: اذان کے معنی خبر کرنے کے ہیں، لیکن شریعت اسلامی میں خاص نمازوں کے لیے خاص الفاظ سے خبر کرنے کو اذان کہتے ہیں۔ سوال: اذان کسے کہتے ہیں؟ جواب: جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز سے کچھ دیر پہلے مؤذن کھڑے ہو کر زور زور سے یہ الفاظ کہتا ہے: اذان، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ان الفاظ کو اذان کہتے ہیں۔ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، بھی 2 مرتبہ کہنا چاہیے۔ سوال: اقامت کسے کہتے ہیں؟ جواب: فرض نماز شروع کرتے وقت مؤذن کھڑے ہو کر زور زور سے یہ الفاظ کہتا ہے، اسے اقامت کہتے ہیں۔ قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اذان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے۔ اقامت: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے،
آؤ نماز کے لیے. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. نماز قائم ہو چکی ہے، نماز قائم ہو چکی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سوال: اذان فرض ہے یا سنت؟ جواب: اذان سنت ہے، لیکن چونکہ اذان سے اسلام کی ایک خاص شان ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اذان کی تاکید اسلام میں بہت ہے. سوال: اذان کن نمازوں کے لیے مسنون ہے؟ جواب: پانچوں فرض نمازوں اور جمعہ کی نماز کے لیے اذان مسنون ہے. ان کے علاوہ اور کسی نماز کے لیے اذان مسنون نہیں. سوال: اذان کس وقت کہنی چاہیے؟ جواب: ہر نماز فرض کی اذان اس کے وقت میں کہنی چاہیے. ہر وقت سے پہلے کہہ دی تو وقت آنے پر دوبارہ کہی جائے. سوال: اذان کا مستحب طریقہ کیا ہے؟ جواب: اذان میں 7 باتیں مستحب ہے. قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا. اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہنا یعنی جلدی نہ کرنا. اذان کہتے وقت دونوں شہادت کی انگلیاں کانوں میں رکھنا. اونچی جگہ پر اذان کہنا. بلند آواز سے اذان کہنا. حی علی الصلاح کہتے وقت دائیں جانب اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں جانب منہ پھیرنا. فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 بار کہنا. سوال: اقامت کہنا کیسا ہے؟ جواب: اقامت بھی فرض نمازوں کے لیے سنت ہے. فرض نمازوں کے علاوہ کسی نماز کے لیے مسنون نہیں. سوال: کیا اذان اور اقامت مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ اذان صرف مردوں کے لیے سنت ہے. سوال: بے وضو اذان اور اقامت کہنا کیسا ہے؟ جواب: اذان بے وضو کہنا جائز ہے، مگر اس کی عادت کر لینا برا ہے، اور اقامت بے وضو مکروہ ہے. سوال: اگر کسی وقت کوئی شخص اپنے گھر میں فرض نماز پڑھ لے تو اذان اور اقامت کہے یا نہیں؟ جواب: محلے کی مسجد کی اذان اور اقامت کافی ہے، لیکن کہہ لے تو اچھا ہے. سوال: مسافر حالت سفر میں اذان و اقامت کہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، حالت سفر میں جب آبادی سے باہر ہو اذان اور اقامت دونوں کہنی چاہیے، لیکن اگر اذان نہ کہے صرف اقامت کہہ لے جب بھی مضائقہ نہیں، اور دونوں کو چھوڑ دینا مکروہ ہے. سوال: اذان ایک شخص کہے اور اقامت دوسرا کہہ دے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر اذان کہنے والا موجود نہ ہو یا موجود تو ہو مگر دوسرے شخص کے اقامت کہنے سے ناراض نہ ہو تو جائز ہے، لیکن اگر اس کو ناخوشی ہو تو مکروہ ہے. سوال: اذان کے بعد کتنی دیر ٹھہر کر اقامت کہنی چاہیے؟ جواب: مغرب کی اذان کے سوا اور سب وقتوں میں اتنی دیر ٹھہرنا چاہیے کہ جو لوگ کھانے پینے میں مشغول ہوں یا پاخانہ پیشاب کر رہے ہوں
وہ فارغ ہو کر نماز میں شریک ہو سکیں، اور مغرب کی اذان کے بعد بقدر 3 آیتیں پڑھنے کے ٹھہر کر تکبیر کہیں۔ سوال: اذان اور اقامت کی اجابت کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: اذان اور اقامت دونوں کی اجابت مستحب ہے، اور اجابت سے مراد یہ ہے کہ سننے والے بھی وہی کلمے کہتے جائیں جو مؤذن یا مکبر کہتا ہے، مگر حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح سن کر لا حول ولا قوة الا باللہ کہنا چاہیے، اور فجر کی اذان میں الصلاة خیر من النوم سن کر صدقت و بررت کہنا چاہیے، اور اقامت تکبیر میں قد قامت الصلاة سن کر اقامها اللہ و ادامها کہنا چاہیے۔ سوال: اذان کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب: اذان ختم ہونے پر درود شریف پڑھے، پھر حسب ذیل مسنونہ دعا پڑھیں۔ اذان کے بعد کی دعا: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ نوٹ: کتاب اسوۃ الرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مصنفین مؤلف حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبد الحی مدد اللہ العالی رحمہ اللہ تعالی، خلیفہ مجاز حضرت حکیم الامت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمہ۔ اس کتاب میں سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معتبر احادیث و اسلامی مصادر کی روشنی میں خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ مواد صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے شیئر کیا جا رہا ہے تاکہ امت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اتباع بڑھے۔ اذان کا طریقہ: اذان و اقامت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب تم اذان دو تو آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر دیا کرو، یعنی ہر کلمہ پر سانس توڑ دو اور وقفہ کیا کرو، اور جب اقامت کہا کرو تو رواں کہا کرو، اور اپنی اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فصل کیا کرو کہ جو شخص کھانے پینے میں مشغول ہے وہ فارغ ہو جائے، اور جس کا استنجا کا تقاضا ہے وہ جا کر اپنی ضرورت سے فارغ ہو لے، اور کھڑے نہ ہوا کرو جب تک مجھے نہ دیکھ لو۔ جامعہ ترمذی معرف الحدیث۔ حضرت سعد مرد رضی اللہ عنہ جو مسجد قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے مؤذن تھے، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اذان دیتے وقت اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں دے لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایسا کرنے سے تمہاری آواز زیادہ بلند ہو جائے گی۔ معرف الحدیث، سنن ابی ماجہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ابطح کی طرف سے نکلے اور اذان دی، پھر جب وہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پر پہنچے تو اپنی گردن کو دائیں اور بائیں طرف موڑا اور سینہ کو گھمایا نہیں۔ صحیح بخاری معرف الحدیث۔ اذان اور اقامت کا حق۔ حضرت زیاد بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ فجر کی نماز کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تم اذان کہو۔ میں نے اذان کہی،
اس کے بعد جب اقامت کہنے کا وقت آیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ اقامت وہ کہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان کہے وہی اقامت کہے۔ جامعہ ترمذی، سنن ابی داود، معرف الحدیث۔ اذان کا جواب اور دعا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے جواب میں تم میں سے کوئی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ جواب دینے والا بھی اس کے جواب میں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جواب دینے والا بھی اس کے جواب میں کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، تو جواب دینے والا کہے لا حول ولا قوة الا باللہ، پھر مؤذن کہے حی علی الفلاح، تو جواب دینے والا کہے لا حول ولا قوة الا باللہ، پھر مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جواب دینے والا بھی یہی کہے، پھر مؤذن کہے لا الہ الا اللہ، تو جواب دینے والا بھی کہے لا الہ الا اللہ، اور یہ کہنا دل سے ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح مسلم۔ یعنی مؤذن کے الفاظ کو دہرانا چاہیے، لیکن صرف حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح مؤذن کہے تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوة الا باللہ کہا جائے۔ اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کہا جائے۔ ان مواقع پر مؤذن کے الفاظ نہ دہرائے جائیں بلکہ ان کی جگہ مذکورہ بلا الفاظ کہے جائیں۔ دونوں کے جمع کرنے کے لیے کوئی روایت نہیں ہے، اور نہ محض حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہنا کہیں مروی ہے، اور بلکہ سنت یہ ہے کہ اس موقع پر صرف لا حول ولا قوة الا باللہ کہا جائے۔ زاد المعاد۔ اقامت میں مذکورہ بلا طریقے پر وہی الفاظ دہرائے جائیں، اور قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامها اللہ و ادامها کہا جائے۔ اذان ختم ہونے پر درود شریف پڑھے، پھر حسب ذیل مسنونہ دعا پڑھے، پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا کرے اور اللہ تعالی کے فضل کا طلبگار ہوں، اس کی دعا قبول ہوگی۔ زاد المعاد۔ اذان کے بعد کی دعا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بندہ اذان ختم ہونے پر اللہ تعالی سے یوں دعا کرے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ ترجمہ: اے اللہ، اس دعوت تامہ کاملہ اور اس صلاۃ قائمہ دائمہ کے رب، یعنی اے وہ اللہ جس کے لیے اور جس کے حکم سے یہ اذان اور یہ نماز ہے، اپنے رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت کا خاص درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر سرفراز فرما جس کا تو نے ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے، بے شک آپ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتے۔ صحیح بخاری۔ تو وہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہو گیا۔ معرف الحدیث۔ صحیح بخاری۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالی سے دین و دنیا کی فلاح مانگو۔
اللهم إني أسألك رضاك والعفو والعافية في الدنيا والآخرة وفي أهلي ومالي. ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے آپ کی خوشنودی اور درگزر کرنا مانگتا ہوں، اور دنیا و آخرت میں اور مال میں اور گھر بار میں عافیت مانگتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مؤذن کی اذان سننے کے وقت، یعنی جب وہ اذان کہہ کر فارغ ہو جائے، کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم معرف الحدیث۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کو رب ماننے پر اور اسلام کو دین ماننے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر راضی ہوں۔ صحیح بخاری معرف الحدیث۔ سفر میں اذان و اقامت و امامت۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے ایک چاچا زاد بھائی ساتھ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سفر کرو تو نماز کے لیے اذان اور اقامت کہو، اور تم میں جو بڑا ہو وہ امامت کرے اور نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری معرف الحدیث۔ اذان کے متعلق مسائل۔ مؤذن کو بلند آواز ہونا چاہیے۔ اذان مسجد سے باہر علیحدہ کسی اونچے مقام پر کہنا چاہیے۔ اقامت مسجد کے اندر ہونا چاہیے۔ مسجد کے اندر اذان کہنا مکروہ طنز یہی ہے، البتہ جمعہ کی دوسری اذان مسجد کے اندر ممبر کے سامنے کہنا جائز ہے۔ اذان کہتے وقت کانوں کے سوراخوں کو انگلیوں سے بند کرنا مستحب ہے۔ اذان کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا چاہیے، اور اقامت کا جلد جلد ادا کرنا سنت ہے۔ اذان اور اقامت قبلہ رو کہنا سنت ہے۔ اذان میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہتے وقت دائیں اور بائیں طرف منہ پھیرنا سنت ہے، خواہ وہ اذان نماز کی ہو یا اور کسی چیز کی، مثلا مولود کے کان میں اذان کہنا، لیکن سینہ اور قدم قبلہ سے نہ پھرنے پائیں۔ اذان کے الفاظ ترتیب وار کہنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اذان کا جواب دینا بھول جائے یا قصداً جواب نہ دے اور بعد ختم اذان کے خیال آوے یا جواب دینے کا ارادہ کرے تو ایسی صورت میں اگر زیادہ وقت نہ گزرا ہو تو جواب دے دے، ورنہ نہیں۔ جو شخص اذان دے اقامت بھی اسی کا حق ہے۔ بہشتی گوہر۔ جو شخص اذان سنے، مرد ہو یا عورت، طاہر ہو یا جنوب، اس پر اذان کا جواب دینا مستحب ہے، اور بعض نے واجب بھی کہا ہے، مگر معتمد اور ظاہر مذہب استحباب ہی ہے۔ جمعہ کی پہلی اذان سن کر تمام کاموں کو چھوڑ کر جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد جانا واجب ہے۔ خرید و فروخت یا کسی اور کام میں مشغول ہونا حرام ہے۔ اقامت کا جواب دینا بھی مستحب ہے، واجب نہیں۔ اذان اور اقامت کے لیے نیت شرط نہیں، ہاں ثواب بغیر نیت کے نہیں ملتا، اور نیت یہ ہے کہ دل میں یہ ارادہ کرے کہ میں یہ اذان محض اللہ تعالی کی خوشنودی اور ثواب کے لیے کہتا ہوں اور کچھ مقصود نہیں۔ 8 صورتوں میں اذان کا جواب نہ دینا چاہیے۔ نماز کی حالت میں، خطبہ سننے کی حالت میں، خواہ وہ خطبہ جمعہ کا ہو یا اور کسی چیز کا، حیض و نفاس میں یعنی ضرور نہیں، علم دین پڑھنے پڑھانے کی حالت میں،
جماع کی حالت میں، پیشاب پاخانہ کی حالت میں، کھانا کھانے کی حالت میں یعنی ضرور نہیں۔ ہاں بعد ان چیزوں کی فراغت کے اگر اذان ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی ہو تو جواب دینا چاہیے۔ بہشتی زیور۔ یہ تھے اذان و اقامت کے چند مسائل۔ ایسے اسلامی تعلیمات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، آگے شیئر کریے، ثواب دارائن حاصل کریے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔